میں نہیں ہوتا. یا جو بدعت کر رہا ہے, دین میں نیا کام کر رہا ہے, وہ اس عقیدے پہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے تو بتایا تھا لیکن نبی نے چھپا لیا. اللہ نے تو بتایا تھا, نبی نے چھپا لیا, تبھی یہ اپنے پاس سے کر رہا ہے نا. یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں لگا, پتہ مجھے بھی لگا. باپ کی غیرت کھا کر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, لیکن جو دین اسلام میں اضافے کرتا ہے, وہ عقائد رکھتا ہے جو عقائد اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیے, تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا جو بدعتی سے محبت رکھے تو اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا, اس کے سینے سے نور اسلام کو نکال دے گا. جس نے اپنی بہن فضیل بن عیاض رحمہ اللہ, ان کا قول سنیے, جس نے اپنی بہن, اپنی بیٹی, اس کا نکاح کسی بدعتی سے کر دیا, اس نے قطع رحمی کی, اس نے صلہ رحمی نہیں کی, کیونکہ صلہ رحمی کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. لیکن جو اپنی بیٹی, اپنی بہن کا نکاح ایک بدعتی سے کر رہا ہے, اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے سے پہلے سوچئے, جس کو میں اپنا داماد بنا رہا ہوں, بہنوئی بنا رہا ہوں, اس کا اللہ رسول کے دین سے کیا تعلق ہے؟ ایک فقیر کو دینی پڑے تو دے دو. میرے جملے یاد کرنا, مواہدہ بیٹی, مواہدہ بہن, ایک مواہد فقیر کو دینی پڑے دے دو. اگر اہل توحید کا رشتہ نہیں ملتا, اپنی اس اہل توحید کی بیٹی کو گھر بیٹھ کر کوڑی کر کے مروا لو, لیکن کسی بشرے پر بدعتی سے اس کا نکاح. اگر یہ مواہدہ اہل توحید کا رشتہ نہ ملنے کی بنا پر کنواری بھی مر گئی, کنواری بھی بوڑھی ہو گئی, اس کا ہو سکتا ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ نے دنیا کی 4 ٹکڑوں کی وجہ سے اہل شرک اور اہل بدعت کے ساتھ اپنی بیٹی بہن کا رشتہ کر دیا, تو ہو سکتا ہے زندگی بھر کے اعمال کی بربادی کے لیے یہ ایک ہی عمل کافی ہو جائے. اور کہا جو کسی بدعتی کے مجلس میں بیٹھا, اسے حکمت اور دانائی نہ عطا کی جائے گی. جو کسی بدعتی کی مجلس میں بیٹھا, اس کو حکمت اور دانائی عطا نہیں کی جائے گی. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بدعتیوں کا دشمن پاتا ہے, غور کرنا اس جملے پر, جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بدعتیوں کا دشمن پاتا ہے, اس بندے کے دل میں اہل بدعت, اہل شرک کے خلاف نفرت, دشمنی, عداوت, بغض ہوتا ہے, تو کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں وہ اللہ اسے اہل بدعت سے بغض اور دشمنی کی وجہ سے ہی معاف کر دے گا. آپ ایسے بندے سے دوستی کرتے ہو نا جو آپ کے دشمن کا دشمن ہو. دشمن کا دشمن اچھا لگتا ہے نا, دشمن کا دشمن, یہ میرا دشمن ہے اور اس کو بھی اس سے دشمنی ہے, تو آپ کو اس سے پیار ہوگا. ٹھیک ہے نا. اللہ کی اعلیٰ مثال, اللہ جب اپنے مواحد بندے کے دل میں اہل بدعت کے خلاف نفرتیں, بغض, عداوت. اب سوچئے ہمارا اہل بدعت میں بھینس چوری کی ہے, اہل شرک میں ہماری گائے چوری کی ہے, ہماری زمینیں چھینی ہیں, ہمیں گالیاں بھی کیا کیا, ہماری ان سے لڑائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کے اندر اضافے کرتے ہیں, رسول اللہ کی شریعت میں اضافے کرتے ہیں. ہماری ان سے نفرتوں کی وجہ اللہ کی محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. کہا تو مجھے یقین ہے, اللہ پر امید ہے کہ اہل بدعت سے بغض و دشمنی کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کر دے گا. یاد رکھیے, کسی کو اپنا امام بنانا, اس کی تعظیم کرنا ہے, اور اہل بدعت اور اہل شرک کی عزت تقریر کرنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے. اندھے ڈرائیور کی گاڑی میں سوار نہ ہونے والوں, توحید سے اندھا ایمان, اس کو بھی اپنا امام نہ بناؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی غیرت کا فہم عطا فرمائے, ہمارے دل میں توحید کی غیرت پیدا فرمائے, ایمان کی غیرت پیدا فرمائے. کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے, کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے. کسی کو امام بنائے اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر کہ یہ اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا ہے, یہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو لکھ کر پیش کر سکتے ہیں. وہ سوال کھڑے ہو جائیں, کسی کو لکھنا نہ آتا ہو تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے. پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
جسمانی وجود ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ ہم نے اس کو پہلے عرض کیا کہ جتنی صفات ہمارے اللہ کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی جتنی صفات قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے تک آئی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جو صرف اللہ کی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے ہم اس کا اثبات اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ جس کی میں مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب کی میں تقریر سن رہا ہوں تو انہوں نے لا تأخذه سنة ولا نوم اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو کہا کیوں؟ کہ جب انسان کو اونگ آئے تو انسان کا سر یا تو یوں ہو جاتا ہے یا پھر یوں ہو جاتا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا سر نہ یوں ہوتا ہے نہ یوں ہوتا ہے۔ تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان کو جا کر سلام کیا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سر نہ یوں ہوتا ہے نہ یوں، تو اللہ کے سر کے بارے میں قرآن حدیث میں کوئی ذکر آیا ہے کہ اللہ کا سر ہے؟ اس صفت کا کہیں ذکر ہے؟ ہم تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جتنا قرآن حدیث میں آیا ہم نے اتنا ماننا ہے۔ کہنے لگا اللہ کی آنکھوں کا ذکر آیا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں آنکھوں کا ذکر آیا ہے، تجریبی اعین، ہم اس پر ایمان لاتے۔ کہا جو آنکھیں جو ہیں تو آنکھیں کہیں نہ کہیں تو ہوں گی، جو آنکھیں ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آنکھیں ہوں گی۔ اب یہ اپنے پاس سے اضافہ ہے۔ اللہ کی آنکھوں کا ذکر آیا ہم نے مان لیا، اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا ہم نے مان لیا، اللہ کے قدموں کا ذکر آیا ہم نے مان لیا، اللہ کی پگھلی کا ذکر آیا ہم نے مان لیا، اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہم نے مان لیا۔ اس کے بعد ہم اپنی پاس سے کوئی اضافہ نہیں کرتے کہ آنکھیں جو ہے تو پھر سر کے اوپر ہی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہے۔ اللہ کی صفات جیسے اللہ کی شان کے لائق جیسے آ گئی ہم نے ویسے مان لیا، اپنی طرف سے ہم اس میں اضافہ اور کمی نہیں کرتے۔ دوسرا سوال ہے، میں نے کئی بزرگوں کو دعا مانگتے ہوئے سنا، وہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یعنی دعا کے الفاظ کچھ یوں ہوتے ہیں، یا اللہ تو قرآن پاک اور حضور پاک کے خیر ہماری یہ حاجت پوری فرما۔ ان الفاظ میں کہیں شرک کا شائبہ ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس پر قرآن اور اس کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کسی شخصیت اور ذات کا واسطہ اور وسیلہ، اس کی تعلیم نہ اللہ نے دی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جائز وسیلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ اللہ تو رحمان ہے، تجھے رحمان ہونے کا واسطہ ہمیں رحم فرما۔ اے اللہ تو غفار ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہ کو اس کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرنا درست ہے۔ اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو اس کے پیارے چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرو تو چہرہ چونکہ سب سے عظیم، مانگو بھی سب سے عظیم چیز جنت الفردوس مانگا کرو اللہ کو اس کے چہرے کا واسطہ دے کر، تو صفات کا واسطہ دے کر، اسماء کا واسطہ دے کر مانگنا درست ہے۔ دوسرا جائز واسطہ وسیلہ کیا ہے؟ دوسرا جائز واسطہ وسیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے۔ یہ تعلیم بھی ہمیں حدیث رسول نے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کا قصہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں جو طوفان کے آنے پر ایک غار کے اندر چلے گئے، غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ آپ نے یہ حدیث بڑی مشہور کئی دفعہ سنی ہوگی۔ تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں بیان کی، اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ تیسرا جائز وسیلہ کیا ہے؟ انسان کسی نیک زندہ بزرگ سے دعا کروائے۔ اس کی تعلیم بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی۔ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی قحط اتنا ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، بھوک غالب آ گئی، اللہ کے نبی دعا کرو اللہ بارش برسا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کے بھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آپ کے داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ اگلا ہفتہ آیا، پھر ایک صحابی کہا اللہ کے نبی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، راستے بند ہو گئے، کچے مکان گر گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی۔ اللہ کے نبی اب دعا کر دیجئے کہ یہ اب بارش ہمارے اوپر سے پہاڑوں کی طرف ٹل جائے۔ اللہ کے نبی دعا کی اور جس طرح اللہ کے نبی ہاتھ ہلاتے اللہ اسی طرح بادلوں کو پھاڑ دیتا۔ یہ 3 جائز وسیلے۔ چوتھا ناجائز وسیلہ واسطہ پیغمبر پاک کا، واسطہ حسن حسین کا، واسطہ فلاں کا، واسطہ فلاں کا، اس کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہو گئی. سیدنا عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے کہ اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ تو ان کی دعائیں سن کر ہمیں بارش برسا دیتا تھا. اب ہم نبی تو ہمارے اندر نہیں رہے، فوت ہو گئے. حضرت عمر بھی بابی تھے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں نبی نہیں رہے، نبی فوت ہو گئے، ہم اب نبی کے چچا کو لے کر آئے. تو حضرت عمر بھی بابی تھے، کیا وہ بھی گستاخ تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت عباس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. ایک جائز واسطے اور وسیلے ہیں. اگر نبی کی یہ تعلیم ہوتی، نبی کا واسطہ نبی کے صدقے، حسنین کے صدقے، پنجتنبار کے صدقے، فلاں حضرت کے صدقے، تو پھر حضرت عمر کو یہ ساری تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ عباس کو لے کے آپ وہیں پر دعا کر دیتے، وہیں پہ واسطہ وسیلہ پیش کر دیتے. وہ کہتے جی آپ میں کون سا ماننا ہے، آپ ہوئے جو وہابی. کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، تھانے دار کو ملنے کے لیے سپاہی نہیں پکڑنا پڑتا، وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے وزیر نہیں پکڑنا پڑتا، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے بادشاہ کے مشیر سے ٹائم نہیں لینا، اس کو واسطہ نہیں بنانا پڑتا. میں کہتا ہوں ساری باتیں ٹھیک ہے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے کیونکہ کوٹھا 20 فٹ اونچا ہے اور اللہ تو شہر سے بھی قریب ہے. اگر تمہارا اللہ 20 فٹ دور ہے، ٹھیک ہے سیڑھی لگا لو. مالک کہتا ہے مجھے پکارو تو صحیح. اذا سألك عبادي عني فإني قریب. اے نبی جب بھی میرے بارے میں میرے بندے پوچھے رب کہاں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قل، اے نبی تو کہہ کہ میں قریب ہوں. اللہ نے اس واسطے کو نکال کر کہا میں قریب ہوں. اللہ شہر سے بھی قریب ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول، اللہ کی ذات بابرکات اپنے عرش پر ہے، لیکن اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر، وزیر کے پاس جانے کے لیے مشیر، تھانے دار کے پاس جانے کے لیے سپاہی، یہ تمام مثالیں بالکل ٹھیک ہیں، ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کی. کیوں؟ کبھی اس کی وجہ پر غور نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ کے دروازے بند ہوتے ہیں. بند ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں؟ بند ہوتے ہیں نا بادشاہ کے دروازے. گن مین بھی کھڑے ہوتے ہیں. میرے رب کا دروازہ کبھی بند. نعوذ باللہ. تم اللہ کو ایک بادشاہ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو، ایک تھانے دار کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو، ایک وزیر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلا تو یہ جرم. دوسرا جرم، بادشاہ کا دروازہ بند ہے، میرے رب کا دروازہ کھلا ہے. بادشاہ کے لیے ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ بادشاہ کو میرے حال کا علم نہیں ہوتا. بادشاہ کو میرے حال کا علم وزیر جا کے اس کو بتائے گا نا، وزیر اعظم سفارش کرے گا، امیر سفارش کرے گا. نعوذ باللہ کہ اللہ کو بھی میرے حال کا علم نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بادشاہ کے پاس سفارشی کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے بادشاہ کے دل میں میرے لیے کوئی رحم، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کوئی رحم نہیں. وزیر جا کر کہے گا جس نے الیکشن میں ہماری بڑی سپورٹ کی تھی، یہ ہمارا پرانا پارٹی کا ممبر ہے، یہ بڑا وفادار ہے آپ کا، اس کو جا کر بتانا پڑے گا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی ہمارے حال کا علم نہیں. اللہ کے لیے اللہ کے ہاں بھی ہمارے لیے کوئی عزت، کوئی محبت نہیں ہے. اللہ تو اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بڑھ کے مہربان ہے. واسطے وسیلے بنانے والوں کبھی اللہ کے بارے میں سوچا تو ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم گیا، وہ اس کی تلاش کرنے کے بعد مل جاتا ہے، چھاتی سے لگاتی ہے، چومتی ہے. آپ نے فرمایا جتنی لوگوں صحابہ اس عورت کو دیکھو کتنی محبت کر رہی، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا ہرگز نہیں. کہا یہ ماں جتنی اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنے بندوں پر مہربان ہے. بادشاہ کے پاس امیر وزیر کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو اپنی جیب سے دینے میں خطرہ ہوتا ہے کہ میرے خزانے میں کمی ہو جائے گی. اور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بادشاہ کے خزانے میں بھلے 1 لاکھ روپے ہی دے دے، کمی ہو جائے گی، 1 لاکھ کم ہو جائے گا. کیا نعوذ باللہ اللہ کے خزانے میں بھی کمی ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے بندو تمہارے اول آخر اگلے پیچھے اکٹھے ہو کے جو چاہے مانگ لے، میں سب کو ان کی مانگ کے مطابق دے دوں. میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالنا. آخری بات، مسئلہ سمجھانے کے لیے غور کرنا. ہم کہتے ہیں آپ کی ساری دلیلیں مان لی، آپ کی ساری دلیلیں مان لی. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر سفیر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک بادشاہ سلامت اپنی رعایا میں سے کسی کے پاس اس کے پاس آ جائے، اللہ کے لیے